ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ نمرود نے ان سے ان کے رب کے بارے میں سوال کیا۔ سورۃ البقرہ میں 258 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے متعلق جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ 4 بادشاہوں نے زمین کے بیشتر حصے پر بادشاہت کی ہے، ان میں سے ایک نمرود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب اس کی اللہ تعالیٰ کے متعلق بات چیت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا، جیل سے 2 آدمی لے آؤ جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ان میں سے ایک کو معاف کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا۔ یہ حکم ثابت کرنا تھا کہ وہ بھی زندہ کرتا ہے اور موت دے سکتا ہے، اور کہنے لگا، دیکھ لو، میرے حکم سے لوگ مرتے ہیں اور میرے حکم سے انہیں زندگی ملتی ہے۔ اس کی بات سن کر ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا کہ اگر وہ اس سے موت و حیات کے باریک فلسفے پر بحث کریں گے تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور میرا نہیں، لہٰذا کسی بحث و مباحثہ کی بجائے کوئی مضبوط دلیل پر بات کریں تاکہ حق و باطل میں فرق واضح ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ۔ آخر کار کافر بادشاہ یہ سن کر مبہوت رہ گیا اور اس کا سر جھک گیا۔ ان تمام باتوں کے بعد نمرود کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نجات کیسے پا گئے، کیونکہ اس پر حقیقت واضح ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس نے آپ سے کہا کہ آپ اس ملک سے نکل جائیے، ہم آپ کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو خیر بات کہا اور شام کی طرف ہجرت کر کے یہاں آ کر وہ حران نامی بستی میں مقیم ہو گئے۔ اسی جگہ آپ نے اپنے چچا کی بیٹی سیدہ سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ اللہ تعالیٰ اس ہجرت کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں، ہم اسے یعنی ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس زمین کی طرف لے آئے جس میں ہم نے جہان کے لیے برکت رکھی تھی۔ یہاں آ کر آپ کا شمار بنو حران میں ہونے لگا۔ اس شہر کے لوگ بتوں کو نہیں بلکہ ستاروں کو پوجتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی یہ حالت دیکھی تو ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں کو بتائیں گے کہ ستاروں کی عبادت کرنا باطل ہے۔ یہ لوگ نجوم پرست تھے، اس لیے ان کی عبادت کا وقت رات کو شروع ہوتا تھا، کیونکہ ان کے معبود یعنی ستارے رات ہی کو طلوع ہوتے تھے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ان چیزوں کی عبادت باطل ہے، ایک دن ان کے ساتھ نکلے۔ اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے تو ابراہیم علیہ السلام نے چاند، ستاروں، سیاروں اور آسمان و زمین کی سلطنت کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے تمام پردے ختم کر دیے جو عام طور پر لوگوں کی آنکھوں پر ہوتے ہیں، اور انہیں وہ کچھ دکھایا جسے آج کی رصد گاہیں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انعام 75 میں فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مشاہدہ کرا دیا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ معجزات دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حران شہر کے ستارہ پرستوں کو لے کر ایک رات نکلے۔ ایک ستارہ طلوع ہوا، اس کی چمک بہت عروج پر تھی، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بطور مذاق کہا، یہ میرا رب ہے۔ وہ ستارہ کچھ دیر بعد چھپ گیا تو کہنے لگے، یہ تو غروب ہو گیا، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے جو چھپ جائے؟ بس میں تو غروب ہونے والوں کو رب تسلیم نہیں کرتا۔ اگلے دن دوبارہ نکلے تو چاند کو دیکھا جو شکل و صورت میں ستاروں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا، روشن تھا، لیکن یہ بھی غروب ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اے اللہ، تو کہاں ہے؟ اپنی طرف میری رہنمائی کر۔ ان باتوں سے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے تاکہ وہ غور کریں، اور پھر دن طلوع ہوا، سورج نکلا تو کہا، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کر کہنے لگے، تم رات کو چھوٹے چھوٹے ستاروں کی عبادت کرتے ہو، کیوں نہ تم اتنے بڑے ایک ہی رب کی پوجا کرو؟ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، یقیناً میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں، کبھی غروب ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں
اور ان کا خالق کوئی اور ہے۔ جب یہ مخلوق ہیں اور کسی اور کے تابع ہیں تو یہ کسی کو نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگے، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو یکسو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ لیکن وہ لوگ پھر بھی اپنی بات پر اڑے رہے، انہوں نے کفر کیا اور کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر ہجرت کی اور مصر جا پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص شہر میں ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے پاس ایک عورت ہے، وہ بہت زیادہ حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ اس ظالم نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ، ساتھ ہی اس سے پوچھنا کہ تمہارے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اگر وہ کہے کہ اس کا خاوند ہے تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دی۔ انہوں نے سارہ علیہ السلام سے کہا، اگر وہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دینا تم میری بہن ہو۔ پھر سارہ سے بولے، اے سارہ، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں، یعنی یہ کافروں کی سرزمین ہے، یہاں کوئی مومن نہیں، اس لحاظ سے تو میری دینی بہن ہے۔ پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے آپ سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 3 موقع ایسے آئے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی حمایت اور مدافعت کے لیے توریہ کا سہارا لیا۔ توریہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو لیکن کوئی شخص کسی خاص مصلحت کی وجہ سے اسے 2 معنی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا اس واقعہ کو نہ سمجھ سکے بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ چیز کی طرف چلا جائے۔ شریعت نے بعض مواقع پر اس کی اجازت دی ہے۔ تو اس ظالم نے بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ جب سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ ایک بدکار شخص ہے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، تجھے معلوم ہے میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے گا۔ چنانچہ اس کافر بادشاہ نے جب حضرت سارہ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور وہ اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ چیخو پکار کرنے لگا تو اس کے محافظ بھاگے ہوئے آئے، انہوں نے اس کے ہاتھ کو چھڑانا چاہا لیکن چھڑا نہ سکے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سارہ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئی۔ انہوں نے سوچا، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن وہ ظالم پھر بھی نہ ڈرا، اس نے ایک بار پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی، وہ پھر ٹھیک ہو گیا، وہ پھر باز نہ آیا۔ تیسری بار جب اس نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس بار بھی اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اب وہ سارہ علیہ السلام سے کہنے لگا، اب کی بار اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا اور اپنے کرندوں کو بلایا اور کہا، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ سرکش جن کو لائے ہو۔ پھر اس نے انہیں رہا کر دیا، عزت و اکرام سے رخصت کیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام واپس لوٹی تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے پوچھا، سارہ تمہارے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے کہا، الحمدللہ۔ پھر وہ بولے، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ چنانچہ آپ واپس فلسطین میں آ گئے اور رہنے لگے۔ لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی سدوم کی طرف چلے جائیں کیونکہ اس بستی کے لوگ کفر کی انتہائی گہرائی میں جا چکے ہیں۔ انہیں جا کر اللہ کے بارے میں بتایا اور تاکہ وہ وہاں جائیں اور ان کو ان کے احکامات سنائیں۔ تو چنانچہ لوط علیہ السلام ادھر روانہ ہو گئے اور ادھر ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ صرف 3 مسلمان باقی رہ گئے تھے۔ وہ لوگوں کو مسلسل اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ جب ان کی عمر قریباً 85 یا 86 سال کے قریب ہو گئی تو سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ میں بانجھ ہوں، میرے خاوند بوڑھے ہیں لیکن اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں اپنی لونڈی ہاجرہ انہیں ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو دے دوں۔
चुनाचे हाजरा अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिफ्ट के तौर पर मिल गई और जल्द ही अल्लाह ताला ने उन्हें उनके बतन से आपको इस्माईल अलैहिस्सलाम अता फरमाए। फिर अल्लाह ताला का हुक्म भी आ गया कि अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और दूध पीते बच्चे को साथ ले लें और मक्का का रुख कर लें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर मक्का पहुंच गए। ये जगह उस वक्त बिल्कुल बेआबाद थी। पहाड़ों के दरमियान एक बेआबो गया मैदान था, कुछ भी ना था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें वहाँ छोड़कर जाने लगे तो हाजरा अलैहिस्सलाम उन्हें आवाज़ दी, लेकिन उन्होंने मुड़कर भी ना देखा। फिर वो उनके पीछे आई और करीब आकर बोली, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हमें कहाँ छोड़े जा रहे हो? यहाँ ना पानी है, ना खुराक, ना कोई इंसान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोई जवाब ना दिया और चलते रहे। हाजरा अलैहिस्सलाम भी आपके पीछे चलती रही और पूछती रही कि हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं। आखिर उन्होंने पूछा, क्या आपको ये अल्लाह ने हुक्म दिया है? अब आपने जवाब दिया, हाँ। तो वो बोली, अगर ये बात है तो अल्लाह हरगिज़ हमें ज़ाया नहीं होने देगा। ये कहकर अपने बच्चे की तरफ वापस पलट गई। खुराक और पानी चंद दिन में ख़त्म हो गया। अब पानी की तलाश शुरू की, लेकिन कहीं पानी ना मिला। अब बच्चा भूख से बिलकने लगा। खुराक ना मिलने की वजह से माँ का दूध भी खुश्क हो गया था। माँ तो बच्चे को बिलकते हुए नहीं देख सकती। उन्होंने बच्चे को वहीं लटाया और सफ़ा मरवा की पहाड़ियों की तरफ दौड़ी। सफ़ा के ऊपर चढ़कर इधर उधर नज़र दौड़ाई, शायद कहीं पानी, खुराक या कोई इंसान नज़र आ जाए। फिर इसी तरह मरवा पहाड़ी पर चढ़ गई, उधर भी कुछ नज़र न आया। फिर सफ़ा की तरफ वापस आई कि शायद फिर कुछ नज़र आ जाए, और फिर सफ़ा पर चढ़ गई। बार बार कोशिश करते हुए उन्होंने सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाए। यही वजह है कि मुसलमान आज़मीन हज सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते हैं ताकि इस वाक़े की याद ताज़ा हो। जब वो आखिरी मर्तबा सफ़ा पर पहुंची तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो इस्माईल अलैहिस्सलाम के करीब से आई थी। उन्होंने आकर देखा तो इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इस साबिर औरत की मदद के लिए भेजा था। उन्होंने ज़मज़म वाली जगह पर अपना पर मारा तो इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों के करीब से एक अजीम चश्मा फूट निकला। यही आबे ज़मज़म का आगाज़ था। हाजरा अलैहिस्सलाम पानी को खैरत और खुशी से देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि पानी फूट फूट कर चारों तरफ बह रहा है, ज़मीन हमवार थी, तो उन्होंने ज़मीन को खोद कर चारों तरफ पत्थर रख दिए और ज़ुबान से बोली, ज़मज़म यानी ठहर जा, रुक जा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो ऐसा ना करती तो आज ज़मज़म एक बहने वाला चश्मा होता। बहरहाल उन्होंने ख़ुद भी पानी पिया और बच्चे को भी पानी पिलाया। ये अल्लाह की तरफ से उनकी मेहमान नवाजी थी। वहाँ और कुछ ना था, यही जो है ज़मज़म उनके खाने और पीने का काम दे रहा था। अब यहाँ पानी पर परिंदे भी आने लगे थे। एक कबीला बनु जुरहम भी अरब को खैर बात कहकर इधर आ रहा था। ये लोग जहाँ पानी और चरागाह देखते वहीं पड़ाव डाल लेते थे। ये लोग ताजर भी थे, उन्हें रास्तों का खूब इल्म था। उस तरफ उन्हें परिंदे उड़ते हुए नज़र आए तो समझ गए कि वहाँ ज़रूर कुछ है। जल्द ही वो वहाँ पहुँच गए। वहाँ पे एक औरत और बच्चे को पाया तो उन्होंने उनसे वहाँ पड़ाव डालने की इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा, हाजरा अलैहिस्सलाम ने, ठीक है, मगर तुम्हें इसके बदले उजरत देनी होगी। उनके लिए ये कोई महंगा सौदा ना था कि सिर्फ़ एक औरत और उसके बच्चे की ज़िम्मेदारी उन पर आ रही थी। उन्होंने वहाँ रिहाइश कर ली और हामी भर ली। इस तरह इस्माईल अलैहिस्सलाम कबीला जुरहम में परवरिश पाते रहे और उन्होंने उनसे अरबी भी सीख ली। फिर उसी कबीले में उनकी शादी भी हुई और उन्हीं की औलाद से अरब कौम का आगाज़ हुआ, यानी जिन में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वलादत बासआदत हुई। बनु जुरहम की आमद और आबादी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की दुआ का नतीजा थी। खैर, इस दौरान इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर साल 1-2 बार अपने घराने की देखभाल के लिए चक्कर लगाते थे। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो एक बार फिर एक अजीम आजमाइश का वक्त आ गया। हुआ यूं कि एक मर्तबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ़ लाए और आराम के लिए एक जगह बैठे और सो गए।
نیند میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ساتھ ہی ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جانتے تھے کہ انبیاء کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کو عملاً کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کا قرآن میں ذکر ہے، اور ابراہیم نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ انہوں نے اجر میں شامل کرنے کے لیے ان سے مشورہ کیا۔ انہوں نے فرمایا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ان کا اللہ پر توکل اور بھروسہ نظر آتا ہے۔ کہا، جب مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی زمین کی طرف کر دیجیے گا تاکہ میرا چہرہ آپ کو نہ نظر آئے اور آپ کے ہاتھ کہیں رک نہ جائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی پیشانی زمین کی طرف کر کے لٹا دیا۔ جب انہوں نے چھری پکڑی اور گردن پر چلا دی، لیکن اس نے گردن نہ کاٹی، جیسے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہ تھا۔ تب اللہ نے کہا، اے ابراہیم، تو نے سچ کر دکھایا، اور یقیناً ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، کیونکہ دیکھیں، بڑھاپے میں ملنے والی اولاد کو قتل کرنا آسان نہ تھا۔ ہر آزمائش پر ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، جان اور مال، حتیٰ کہ وہ ابو زیفان کے نام سے مشہور تھے کہ وہ اپنے دسترخوان پر مہمان کے بغیر ایک لقمہ بھی نہ کھاتے۔ باہر نکل کر مہمان تلاش کرتے، پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ مہمان نہ ملتا تو سخت غمگین ہو جاتے۔ اس قربانی کے بدلے قیامت تک کے لیے امت پر لازم کر دیا گیا کہ وہ بھی قربانی کریں۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ مینڈا بھیجا، جو جنت میں 40 سال تک چرتا رہا تھا۔ یہ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ یہ ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر اللہ نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی بھی خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری فلسطین کی طرف واپس لوٹنے کے بعد سنائی گئی۔ یہ مزید ان کی قربانیوں کا انعام تھا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی، جبکہ سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ وہ بڑھاپے میں آ چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ 3 فرشتے آئے۔ وہ ویسے تو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تھے، اور اللہ کے حکم سے آپ کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے انسانی شکل میں آئے تھے۔ قرآن میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، اور چونکہ وہ بڑے مہمان نواز تھے تو جلدی سے بنا ہوا بچڑا لے آئے، مگر وہ فرشتے کیسے کھاتے؟ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہیں یہ دشمن تو نہیں؟ فرشتوں نے کہا، نہ ڈر، ہم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور اللہ آپ کو اسحاق کی خوشخبری دیتا ہے، اور آپ اس کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھو گے۔ اس طرح یہ 3 بشارتیں تھیں، ایک تو بیٹا، اور پھر اس کا بیٹا، اور اس کے ساتھ لمبی عمر بھی۔ سارہ علیہ السلام حیران ہوئی اور منہ پر ہاتھ مار کر کہنے لگی، میں تو بوڑھی اور بانجھ ہوں، میں کیسے بچے کو جنم دوں گی؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے جیسے کہا ویسا ہی ہوگا۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو بتایا۔ انہوں نے کہا، باجان میں حاضر ہوں۔ اس طرح ان دونوں نے کھدائی کی، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو بنیادوں کے آثار تھے وہ بھی دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک لوگوں کے لیے جو پہلا گھر ہے، یعنی لوگوں کے لیے جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، وہ جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا کی کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا، اور ہماری طرف رجوع فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ اے میرے رب، ان میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب حکمت
قوت والا ہے۔ تعمیر کے وقت جب ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہنچے جہاں آج حجر اسود ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سفید پتھر بھیجا۔ حدیث میں ہے کہ یہ پتھر نہایت سفید تھا، اب سیاہ ہو گیا ہے۔ انسانوں کی غلطیاں اس کے سیاہ ہونے کا سبب بنی۔ جب دیواریں انسانی قد کے برابر ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے آئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ وہ ننگے پاؤں تھے تو پتھر اس وقت پگھل گیا۔ ان کے پیر اس میں اس قدر دھنس گئے، ان کے قدموں کے نشان اس پر آ گئے۔ اس پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ پتھر بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ جب لوگ طواف کے لیے آتے تو ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان دیکھنے کے لیے یہاں ہجوم ہو جاتا اور طواف کرنے والوں کو دقت کا سامنا کرنا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورے سے یہاں سے اسے ہٹا کر نماز کی صفوں کے قدرے قریب کر دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو دقت نہ ہو۔ یہ مقام بہت ہی مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، تو اس کے قریب پیچھے ہو کر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو لازماً 2 نفل ادا کریں، اگر موقع نہ ملے تو پھر حرم میں کہیں پڑھ لیں۔ اسی طرح کعبہ تعمیر ہوا اور لوگوں کے لیے نیا حکم آیا کہ جو لوگوں میں استطاعت رکھے اسے حج فرض ہے، اور جو جان بوجھ کر اعراض کرے تو اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اشارہ ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ انہوں نے کہا بھلا میری آواز کس کس تک پہنچے گی؟ جواب آیا آپ کے ذمہ آواز لگانا ہے۔ چنانچہ آپ نے عرفات کے ایک پہاڑ پر چڑھے اور آواز لگائی لوگوں بیت الحرام کا حج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر یہ آواز تمام انسانوں تک پہنچا دی، ہاں وہ پیدا ہوئے تھے یا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے نمرود کو آپ کے ہاتھوں تباہ کر دیا، آپ ہجرت کر کے حران اور پھر شام چلے گئے۔ آپ کے ہاں اسماعیل اور اسحاق پیدا ہوئے۔ آپ کی اہلیہ آپ کی زندگی میں کنعان کے علاقے حبرون میں انتقال کر گئی۔ حضرت سارہ کے بطن سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے علاوہ آپ نے 2 شادیاں اور بھی کی، ان سے بھی آپ کی اولادیں ہوئیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہو گئے اور 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور حبرون میں مدفن ہوئے۔